السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صحبا کی تپش کر کے عیاغوں میں جلو، تم خونے بصیرت ہو دماغوں میں جلو، ہے روشنی درکار زمانے کو ابھی روغن کی طرح اپنے چراغوں میں جلو. محترم مکرم صدر انجمن صاحب اور حکم صاحبان، مشرق و مربی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے نوجوانوں پر مغربی تہذیب کے اثرات کیوں، ایک جائزہ. سامعین کرام، میں اس تقریر میں 3 بنیادی سوالوں کا جواب پیش کروں گا. نمبر 1، مغربی تہذیب کیا ہے؟ نمبر 2، مغربی تہذیب کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہے؟ نمبر 3، نوجوان مغربی تہذیب سے متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر 1، مغربی تہذیب کیا ہے؟ جب ہم مغربی تہذیب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ترقی، ٹیکنالوجی، روشن خیالی، آزادی اور آزاد معاشرے کا تصور آتا ہے. لیکن حقیقت میں مغربی تہذیب ایک مکمل اور فکری تہذیب ہے جو تقریباً آج سے 400 سال قبل یورپ میں ابھری، جن کی بنیاد عقل، مادیت اور سائنسی ترقی پر رکھی گئی ہے. سامعین کرام، اس تہذیب کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا جب یورپ میں نشأت ثانیہ، اصلاحی مذہب، صنعتی انقلاب اور سائنسی انقلاب کا دور شروع ہوا. سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ کی کمیوں کو کھل کر کے آشکار کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ حکومت ناز تھا جس پر خلتے مندانے مغرب کو، حوث کے پنجرے خونے میں تیرے کارزاری ہے، تکبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتے جہاں میں جس تمدن کے بنا سرمایہ کاری ہے. سامعین کرام، نمبر 2، ہر تہذیب کے کچھ روشن اور کچھ تاریخی پہلو ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے مغربی تہذیب کے بھی 2 بڑے پہلو ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے. مثبت پہلو، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مغربی تہذیب نے کئی عظیم نعمتیں عطا کیے. انہیں میں سے علم و تحقیق کا فروغ، نظم و ضبط، قانون، ٹریفک سسٹم وغیرہ. ان کے علاوہ ایسے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں جن سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے باعث خیر ہے. سامعین کرام، قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورۃ طٰہٰ آیت 114، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں علم اور ترقی بلند مقام رکھتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے حبیب عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لاڈلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ حدیث ہمیں مغربی تہذیب کے علمی اور فنی فوائد سے استفادہ کرنے کی اجازت اور تاکید کرتی ہے، بشرطیکہ وہ دین اسلام کے خلاف نہ ہو. سامعین کرام، منفی پہلو، تو اس میں اخلاقی انحطاط، فحاشی اور دینی اصول سے دوری کو نمایاں کیا جا سکتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، رواہ ابو داؤد. یہ حدیث ہمیں مغربی تہذیب، یہ حدیث اس
مسلمانوں کو مغربی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کے اخلاق و آداب کی نقل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اسلام نے جس کو فتنہ کہا، آج مغربی تہذیب نے انہیں فن بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، سورہ نور آیت 30۔ لیکن مغربی تہذیب کہتی ہے live freely, dress openly, show yourself۔ سامعین کرام، نمبر 3، آئیے اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف رواں ہوتے ہیں کہ نوجوان مغربی تہذیب سے کیوں متاثر ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کے بہت سارے وجوہات ہیں، انہیں میں سے پہلی وجہ یہ ہے آزادی، انفرادیت اور لائف اسٹائل۔ مغربی تہذیب ذاتی آزادی اور اپنی مرضی زندگی کو بہت ترجیح دیتی ہے، جو کہ نوجوانوں کی فطری خواہش کو میل کھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری وجہ مسلمانوں کی کمزوری اور علم سے دوری۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، سورہ فرقان آیت 29۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ جب مسلمانوں نے قرآن کو ترک کیا، جب مسلمانوں نے سنت کو ترک کیا، جب مسلمانوں نے اپنے اخلاق کو ترک کیا، جب مسلمانوں نے اپنی تہذیب سے دوری بنائی، تو دوسری تہذیبیں ان پر غالب ہوئی۔ سامعین کرام، تیسری وجہ حب الدنیا وکرہ الموت، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ مغربی تہذیب سے نوجوان اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو بھلا بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول کو پسے پشت ڈال دیے ہیں۔ آخر میں اللہ العالمین سے دعا ہوں کہ العالمین تمہیں مغربی تہذیب کے علمی اور فنی فوائد سے استفادہ کرنے کی توفیق دے اور ان کے برے اثرات سے بچائے۔